بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 7.2 جو کہ ذرائع ابلاغ کے استعمال سے متعلق سبق ہے، اس کا دوسرا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں۔ حاصلات تعلم ہے، خبر کی تحقیق و تصدیق کی اہمیت اور بلا تصدیق تشہیر و تسریع اور رد عمل کی ممانعت اور نقصانات کا جائزہ لے سکیں، ذرائع ابلاغ کے درست استعمال کے فوائد اور غلط استعمال کے نقصانات سے واقف ہو سکیں، سوشل میڈیا پر موجود فحاشی و خرافات اور فتنوں سے بچتے ہوئے ذرائع ابلاغ کا درست استعمال کر سکیں، دور حاضر میں ذرائع ابلاغ کو علم دین اور مثبت معلومات کے حصول اور اشاعت کے لیے استعمال کر سکیں۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم ذرائع ابلاغ کے درست استعمال کے فوائد اور غلط استعمال کے نقصانات سے واقفیت حاصل کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ذرائع ابلاغ کے استعمال کے احکام و آداب میں سے ہے کہ ان کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، یعنی کسی کو اذیت نہ دی جائے، کسی کو تکلیف نہ کی جائے، کسی کا دل نہ دکھایا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے، ایسے نہیں کہ جو معلومات ہو اس کو نشر کر دیا جائے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ منفی اور خرافات پر مبنی مواد کو پھیلانے سے گریز کیا جائے، یہ بھی ذرائع ابلاغ کے احکام اور آداب میں سے ہے۔ بطور آخری امت ہمیں چاہیے کہ انٹرنیٹ کے وسیع میدان کو دعوت دین کا ذریعہ بنائیں۔ وسیع میدان ہے انٹرنیٹ کا، جہاں بات منٹوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو سکتی ہے، کہ وہاں پہ ہم دعوت دین کا ذریعہ بنیں اور دین کی دعوت کو تمام دنیا تک پھیلائیں۔ میڈیا کا ایک منفی استعمال افواہ سازی بھی ہے، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہوتی ہے جب خبر کی تحقیق نہ ہو، افواہیں پھیل جاتی ہیں۔ اس افواہیں پھیلانے وغیرہ سے بھی اجتناب کرنا ازحد ضروری ہے، یہ بھی اس کا ایک منفی اثر ہے۔ ذرائع ابلاغ کے درست استعمال سے علم کے حصول میں آسانی ہوتی ہے، کاروبار اور روزگار کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ یہ ذرائع ابلاغ کے مثبت فوائد ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، روزگار اور کاروبار کے مواقع ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی مدد سے مہینوں کا کام دنوں میں، جبکہ دنوں کا کام چند لمحوں میں کرنا ممکن ہوتا ہے، بشرطے کہ ان کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے۔ پیارے بچوں، یہ تھے چند بنیادی نکات جو ہم نے اخذ کیے۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے ذرائع ابلاغ کے احکام و آداب سے متعلق اور ان کے فوائد و نقصانات سے متعلق اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور آپ نے ذرائع ابلاغ کے منفی اور مثبت استعمال اور ان کے فوائد و نقصانات کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی۔ عزیز طلباء طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اور سرگرمی یہ ہے کہ طلباء گروہ کی صورت میں ذرائع ابلاغ کے درست استعمال کے فوائد اور غلط استعمال کے نقصانات پر مذاکرہ کریں اور خلاصہ بحث نکات کی صورت میں پیش کریں۔ تو آپ نے سبق میں بیان کی گئی معلومات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور بھی جو آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں ان کو آپ نے بروئے کار لاتے ہوئے اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے۔ گزارش ہے اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک کر پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت ذرائع ابلاغ کے درست استعمال کے فائدے اور غلط استعمال کے نقصانات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے، اور گھر کا کام یہ ہے کہ آپ بچوں نے کرنا کچھ یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر موجود کوئی سی 10 مفید معلوماتی یا مذہبی ویب سائٹس کی فہرست بنا کر کمرہ جماعت میں ان کا تعارف کروائیں کہ یہ ویب سائٹ ہے اور اس کا یہ تعارف ہے، اس پہ آپ کو اس قسم کی معلومات مل سکتی ہیں۔ تو یہ کام آپ بچے گھروں سے والدین کی مدد سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ذرائع ابلاغ کے استعمال کے احکام و آداب میں سے ہے کہ ان کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، منفی اور خرافات پر مبنی مواد کو پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ بطور آخری امت ہمیں چاہیے کہ انٹرنیٹ کے وسیع میدان کو دعوت دین کا ذریعہ بنائیں۔ میڈیا کا ایک منفی استعمال افواہ سازی بھی ہے، اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ ذرائع ابلاغ کے درست استعمال سے علم کے حصول میں آسانی ہوتی ہے، کاروبار اور روزگار کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی مدد سے مہینوں کا کام دنوں میں، جبکہ دنوں کا کام چند لمحوں میں کرنا ممکن ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی چند بنیادی باتیں جو ہم نے آج کے سبق سے اخذ کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔